رمضان المبارک کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ کریم اس ماہ مقدس اور اس یوم مقدس کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج رمضان کے پہلے جمعہ کے موقع پر میں آپ سے ایک بڑے اہم عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ عنوان ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس کی قدر کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک اسلامی تعلیمات پر عمل اور دوسرا اسلامی تعلیمات کی تبلیغ۔ دوستو، کسی شخص کو بھلائی کی دعوت دینا اور کسی شخص کو برائی سے روکنا یہ فرض ہے۔ کسی بھی شخص کو بھلائی کی دعوت دینا اور برے کام سے اسے منع کرنا یہ ہماری شریعت نے مسلمان پر فرض قرار دیا، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔ چلو مسلمانوں میں سے ایک جماعت، ایک گروہ اور ایک بندہ ہی اس فرض کو ادا کرے گا تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ جس طرح نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے نا، بستی میں سے چند لوگ بھی جا کے جنازہ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اسی طرح تبلیغ کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ تبلیغ کر لیں، کچھ لوگ اس فریضے کو سر انجام دے لیں تو باقیوں کی طرف سے یہ کام پورا ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، جنازے کا محلے میں اعلان ہو جائے، فلاں آدمی کا نماز جنازہ فلاں وقت پڑھا جائے گا، اور سارے لوگ یہی کہنا شروع کر دیں کہ فرض کفایہ ہے، چلو فلانا پڑھا ہے جا کے، فلاں پڑھا ہے جا کے، فلاں پڑھا ہے جا کے، تو یہ بات اچھی، فرض کفایہ تو ضرور ہے، لیکن یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے فرض کفایہ، لیکن حقوق المسلمین میں سے ہے۔ اب ہر بندہ یہی کہنا شروع کر دے کہ دوسرا ادا کر لے، دوسرا ادا کر لے، تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ کوشش کیا کرنی چاہیے کہ چلو فرض کفایہ اسے ہی ہے تو فرض نہ ہے تو فرض، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے خدا کا حکم بھی ہے، نبی پاک کی رضا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے حکم کی اہمیت کی طرف دیکھنا ہے، اس کی فرضیت اور شریعت میں اس کا کردار کیا ہے، اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کرنی۔ تو عزیز دوستو، اگرچہ تبلیغ کا کام فرض کفایہ ہے، لیکن اگر سارے بندے یہ کہنا شروع کر دیں کہ دوسرا کرے تو پھر کون کرے گا؟ یہ تو کام تب ہوگا کہ جب سارے مل کے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو فرض کفایہ، لیکن حکم پتہ کیا دیا؟ فرمایا بلغوا انی ولو آیا، تمہارے پاس میری ایک آیت بھی پہنچے تو آگے پہنچا دینا۔ ذمہ داری لگائی حضور نے، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے تو اس کو آگے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اے مسلمانوں، تم بہترین کیوں؟ رنگ زیادہ گورے ہیں ہمارے، یا پیسہ زیادہ ہے ہمارے پاس، جائیدادیں زیادہ ہیں، یا ہمیں بات کرنے کا سلیقہ ٹھیک طرح سے آتا ہے، یا ہمارے قد کاٹ زیادہ ہیں، یا کس وجہ سے ہماری فضیلت رب نے بیان کر دی؟ فرمایا حضرت موسیٰ کی امتی 9 سال تک عبادت کرتے تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی امتی 1400 سال عبادت کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی امتی 1500 سال عبادت کرتے تھے، لیکن میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ان کو میں نے شان نہیں دی، شان میں نے تمہیں عطا کر دی ہے، فضیلت میں نے تمہاری بنا دی ہے، عزت میں نے تمہیں دے دی ہے۔ یا اللہ کیوں؟ وجہ فرمایا اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ لوگ ہو جو نبیوں والا کام کرتے ہو، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو، بری بات سے منع کرتے ہو، تم وہ لوگ ہو، اس لیے تمہیں فضیلت دی ہے، اس لیے نہیں کہ تمہارے رنگ گورے ہیں، نمازیں زیادہ پڑھتے ہو، روزے زیادہ رکھتے ہو،
یا مال دولت ثروت جاؤ حشمت کے اندر تمہیں کمال حاصل ہے، بلکہ تمہیں فضیلت اس لیے دی ہے کہ تم وہ کام کرتے ہو جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ ہمارا بہانہ کیا ہے؟ ہمارا بہانہ یہ ہے کہ ہم خود ٹھیک نہیں، ہم خود نیک نہیں، کسی کو نیکی کی دعوت کیسے دیں؟ خدا عز و جل نے اس دنیا میں دو ہی مخلوقات کو معصوم بنایا ہے، ایک فرشتے، دوسرے نبی۔ تیسرا کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے بالکل پاک ہوں، ایک نبی اور دوسرے، اس کے علاوہ کوئی بندہ معصوم، ناظر صاحب اس کی آواز کھول دیں تھوڑی سی، کوئی بندہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں معصوم ہوں، یا نبی معصوم ہے یا فرشتے تیسرا معصوم۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں پہلے کل نیک بن جاؤں پھر نیکی کی دعوت دوں گا، تو آپ تو بن ہی نہیں سکتے۔ پورے نیک تو کوئی بندہ بن سکتا؟ ہر بندہ خطا کار ہے، ہر بندہ گناہ گار ہے۔ تو اگر سارے یہی کہہ کے بیٹھ جائیں کہ میں پہلے نیک بن جاؤں پورا پھر نیکی کی دعوت دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو نیکی کا کام رک جائے گا، پھر تبلیغ و اشاعت دین کا کام کرے گا کون؟ یہ شرط نہیں کہ پہلے آپ مکمل نیک بنے۔ میرے دوستو، دو فرض ہیں، ایک نیک بننا، ایک نیکی کی تبلیغ کرنا، ایک نیک بننا اور ایک نیکی کی۔ چلو اگر آپ سے ایک پورا نہیں ہو سکتا تو دوسرا تو ادا کرو نا۔ اگر نیک بنتے نہیں ہو تو نیکی کی دعوت دینی چاہیے نا۔ آپ اگر شراب خانے میں گئے، نیا نوجوان آپ نے شراب خانے میں دیکھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو آپ کو بندہ کہے کہ میں اسے کیسے روکوں؟ اسے روکو، اسے منع کرو۔ تم پر دو فرض ہے، ایک شراب نہ پینا اور ایک شراب سے منع کرنا۔ اب اگر تم شراب پیتے ہو اور ساتھ روکتے بھی نہیں تو تم نے دو گناہ کیے، اور اگر تم نے غلطی سے اور اپنے شامت اعمال کی وجہ سے یہ بہت بڑا پاپ کر بھی لیا ہے، تو اگر تم کسی کو روک دو گے تو کم از کم تمہیں ایک گناہ ہوگا، ڈبل گناہ نہیں ہوگا۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ کہنے نے میں تو کام ہی میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا، میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے، تب تو اے سی تھے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چرنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے بھی جاتے تھے، لینے بھی آتے تھے واپس۔ سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے۔ حضرت بلال مزدوری کرتے، سلمان فارسی مزدوری کرتے، مقداد مزدوری کرتے، صحابہ مزدوریاں کرتے، روزے رکھتے۔ اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے، محبوبہ دل نہیں بھرا، دل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے عطا کرے، سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہیں۔ جذبہ تھا، طاقت تھی، ہمت تھی۔ آج نوجوان لڑکا ہے، کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، رب بیماری لا دینا، اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائیں عطا فرمائے، اور دعا کرے اللہ آزمائے سے محفوظ فرمائے۔ آپ یقین کریں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، حلق سے قطرہ نہیں اترتا، خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے، اعلیٰ غذائیں پکی ہوئی پڑی ہے، عرش کا مالک کہتا ہے میں تیرے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا، قانون بن گیا۔ میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہے، بوتل لگی ہوئی ہے گلوکوز کی، گزارا چل رہا، اعلیٰ غذائیں پڑی ہیں، لاکھوں روپیہ تجوری میں پڑا ہے۔ مالک کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا، تو وہ کھانے نہیں دیتا، نہیں کھانے دیتا۔ ایک شخص یورپ کے علاقے کا، میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میری خربوں میں جائیداد ہے، لیکن میرے معدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا۔ اور میرے بھائی، وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے، تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے، زبان نگلنے کے قابل نہ رہے، معدہ تیرا ہضم کرنے کے قابل نہ رہے، وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے۔ وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چلنا، ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا، ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا، تو یا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا صوم تصحو،
میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا, اللہ تندرستیاں دے دے گا, شفائیں دے دے گا. تم روزے رکھو اللہ تمہیں, سبحان اللہ, اللہ طاقت دیتا ہے, ہمت دیتا ہے, اللہ ہمت دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے, میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے, ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے, کمزور لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے, مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے. میں اپنے ابا جی کو کہتا, ابا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے, تو کہتے پتر روزہ کی جاندا ہے, روزہ کدوں کو جاندا ہے, روزہ اپنی جگہ تے مزدوری اپنی جگہ ہوتے. اور کئی دفعہ مینوں فرمان لگیا, میں نے یاد سمجھ کوئی نہیں لگتی, پتہ نہیں روزے چ اللہ طاقت کتوں دے چھڑدا ہے, نہیں زیادہ کام بھی زیادہ کریدا ہے کہ روزہ بھی بھائی صوم تسخو, میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ اللہ تجھے صحت عطا فرما دے گا. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا, غیبت نہیں چھوڑی, برائی نہیں چھوڑی, اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کاہے کا رکا ہے, جب کوئی کام تو اس نے اللہ کی رضا والا کیا نہیں. روزہ رکھ کے دغا کر رہا ہے, روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے, روزہ رکھ کے کم ماپ رہا ہے, تول رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, رشوت لے رہا ہے, فراڈ کرتا ہے, حرام کا مال اکٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے چلو 10 دے گے بھی پکا دے گے. وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کو حکم دیا تھا, جب تو وہ بجا ہی نہیں لا رہا, مقصد روزہ ہی تو حاصل لعلکم تتقون. روزے کا مقصد یہ ہے کہ تو پرہیزگار ہو جائے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں 2 عورتیں آئیں, یہ چیزیں کھا لو. کہنے لگی محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرمایا نہیں تمہارا تو روزہ نہیں ہے, حضور رکھا ہوا ہے روزہ, سحری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا, شام تک بھی نہیں کھائیں گی. محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو, الٹی تو کرو. کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتڑے بھی نکلے, پوٹیاں بھی نکلی. نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی, چغلی نہیں کھائی. خاموش ہو گئی, گردنیں جھک گئی. نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا. کس طرح کا روزہ ہے کہ صاحب روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پہ تنقید کر رہے ہیں. تراویاں پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں میں اکیلا ہی نیک ہوں, باقی تو محلے میں کوئی پڑھتا ہی نہیں. یہ کیسا تیرا روزہ ہے کہ تو روزہ رکھ کے تو اس کے مقصد کو نہیں سمجھا. لعلکم تتقون. روزہ دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے, کھانے بھی سے رکا ہے, پینے سے بھی رکا ہے, عمل زوجیہ سے بھی رکا ہے, پھر وہ جھوٹ سے بھی رکے, غیبت سے بھی رکے, بدنگاہی سے بھی رکے, حرام خواری سے بھی رکے ساری چیزوں سے. یہ بتلائیے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جانا منع ہے تو غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے؟ ہمارے ٹی وی پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ٹھیکیدار اور ذمہ دار نہیں ہیں مذہب کے. یہاں ہمارے آنے سے پہلے بھی کوئی بیٹھا تھا, ہم مریں گے تو یہاں ہم سے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے, کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے. بڑے بڑے کج پلا, صاحب جبہ و دستار, بڑے بڑے صاحب بصیرت, آئمہ, فقہاء, علماء, زعماء, نقباء, صوفیاء, اولیاء, غوث, کتب, ابدال, اوتاد, کتب الاقطاب, جانے کون کون آئے, علماء آئے, مفسرین آئے, محدثین آئے, گزر گئے. ہم تو خاک نشین لوگ ہیں, تھوڑا کام کرنے والے, تھوڑی صلاحیت رکھنے والے. لیکن بھائی اگر کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں, ساتھ دوسرا نہیں کرتے. یہ کس طرح کا دین سکھانے لوگ نکلے کہ شوال سے لے کر شعبان تک گانا سنایا جائے گا, شعبان سے لے کر شوال تک ناچ گانا کیا جائے گا, شوال سے لے کر شعبان تک دھما چوکڑی ہوگی, رمضان آئے گا تو حدیثیں سنائی جائیں گی, رمضان آئے گا تو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا. یہ مذہب باز نہیں ہے کہ گویے مذہب سکھائیں گے, ایکٹر مذہب سکھائیں گے. یہ مذہب باز نہیں ہے کہ ایک گلاس کے اندر پہلے شراب پی لو, پھر اسی گلاس میں رمضان آئے تو شاید بانٹنا شروع کر دو. یہ باز نہیں, یہ میرے رسول اللہ کا مذہب ہے. اگر تمہیں شوق ہے دین سیکھنے سکھانے کا, یکم رمضان کو توبہ کرو اور کہو کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے حدیثیں سنائیں گے تو سارا سال سنائیں گے, اور جس زبان سے حدیث نکلے گی پھر اس سے کبھی گندا گانا نہیں نکلے گا, پھر کبھی ناچ گانا نہیں ہوگا. یہ کون سا مذہب ہے جو بیویاں سکھا رہی ہیں؟ یہ کون سا دین ہے جو عورتیں سکھا رہی ہیں؟
میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ مذہب ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کی زبان سے میلاد بھی سنے، نعت بھی سنے. مرد کے لیے جائز نہیں. مرد کو مرد سکھائے گا، عورت سکھائے گی تو عورتوں کو سکھائے. بے شک آپ سویرے فتویٰ دیجئے کہ چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے، چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے چھوٹا سا مولوی، اور وہاں تو اتنے اتنے بڑے مفتی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، وہ غلط ہے تو صحیح ہے کیسے ہو گئے؟ سنو، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی، دوسری نظر شہوت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لیے، وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو. کسی کے لیے عورتوں کے بیچ پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائز ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں عورتوں سے مصافحہ کرنے نہیں آیا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے لیکن نا کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا، کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے یا کتا گیلا ہو جائے تو ناپاک ہوتا ہے، لیکن خنزیر سارا ناپاک ہوتا ہے، کل ناپاک ہے خنزیر. نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو، پیشاب میں لتھڑا ہوا ہو، گوبر میں لتھڑا ہوا ہو، پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر ہو، اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے. اس حد تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور گنبد کے معاملے میں فتویٰ دینے والے، یا رسول اللہ کہنے پر کفر کا فتویٰ دینے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے خاموش کیوں ہو گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. رب فرماتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو سکتے، یہ تمہارے سجن ہو سکتے. جب عرش کا مالک کہہ رہے سجن نہیں ہو سکتے تو دوستی کی بات کیسے بڑھا رہا؟ یا رسول اللہ ہمارے سجن کون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا تمہارا دوست وہ ہو سکتا ہے جو محمد عربی کا غلامی کرنے والا ہو، جو رسول اللہ کی نوکری کرنا ہو دوست ہوگا. دوسرا دوست ہو سکتا؟ کوئی ایکٹر مذہب نہیں سکھائے گا، کوئی گویہ مذہب نہیں سکھائے گا. حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی، بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے 1100-1200 سال پہلے، وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پرہیزگاری کا تھا، کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو، بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے، بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ حضرت صاحب بتائیے، مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور حجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بصری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں. تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی؟ مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی؟ بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا. حضور پھر عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا پڑھو قرآن، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، خوف رکھتے. تو میرے بھائی رمضان المبارک میں بچنا ہے، پرہیز کا وقت ہے، تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھے، میری منت ہے آپ اللہ، کوئی شو نہ دیکھے. عورت کا تو پردہ ہے تو ہمیں تو تماشے پہ لگا دیا گیا، عجیب قسم کے ایکٹر آ گئے اور وہ مذہب سکھا رہے ہیں. میری اپیل ہے آپ سے کہ سحری افطاری کے وقت ٹیلی ویژن بند رکھے. کیا چیز کھول کے رکھیں؟ یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں. اللہ رسول کی طرف توجہ رکھے، وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے. چھوڑے گویوں سے دین سیکھا جائے گا، آپ ہمیں کوئی شکوہ نہیں، یہ پکی توبہ کریں، سویرے آئے آ کے دین سکھائے. اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ. حضرت فضیل بن عیاض فرماتے میں ڈاکو تھا، کبھی کبھی چھپ چھپا کے جمعہ پڑھا کرتا تھا، پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی، پھر میں نے توبہ کی تو رب کو راضی کرنے والی توبہ، پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی ہر شے، غریبوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا، جس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالا، اس کے اونٹوں کی خدمت کی، میں نے قرضے چکائے. اور میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا، جس خطیب کے پیچھے میں جمعہ پڑھا کرتا تھا وہ میرے ہاتھے بیعت کر کے مرید ہو گیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیے، پھر تمہیں اس میں انعام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تم کٹیا نشین بل کے بھی دین پہ لاؤ گے تو اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دے گا۔ تو روزے کا معنی رکنا ہے، روزے کا معنی بولیے، روزے کا معنی رکنا، کس سے؟ جھوٹ سے، غیبت سے، بدی سے، بدنگاہی، کھانے پینے۔ رب تعالیٰ تجھے، یہاں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، یہاں عجیب حالات ہے، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، لوگ بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کٹ لگ گیا تھا، ذرا تھوڑا سا خون نکل آیا، سنی پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا، یہ ذرا مجھے تھوڑی دقت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا، کھانسی لگ گئی ہے تو روزہ نہیں رکھا۔ او خدا کے بندے، روزہ تو نعمت ہے، اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، فرمایا ہر شے کی زکات ہوتی ہے، وجود کی زکات روزہ ہے، روزے رکھو جسم کی زکات نکل جائے۔ فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، اور فاقہ کرنا بھی، مسواک والی سنت زیادہ اپناتے ہیں لوگ، فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے، میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے، نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے۔ اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتا، کیا کیا؟ ایک بولتا زیادہ ہے، دوسرا سوتا زیادہ ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ فاقہ اور حکیم اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا جس آدمی کا، اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے، زیادہ کھانے سے تو خماری چڑھتی ہے، دماغ ڈھونڈتے پھرنا روٹی کدھر سے آج اچھی ہے، گھر میں نہیں پکی تو ہوٹل چلے جانا، کھانے کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں۔ اور صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، 7 آنتوں سے، اور فرمایا میرا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، اس کے وجود میں کھانے والی 1 آنت ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہو، کم کھانا، دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیا، یا اللہ 1 وقت روٹی دے، 1 وقت کا فاقہ دے، مانگ کے لیا نبی پاک، مانگ کے۔ یار 30 تو روزے ہیں، وہ بھی کئی دفعہ 29 ہو جاتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ایام معدودات، ایک گنتی کے دن ہے۔ او میرے بھائی کیا مصیبت ہے، میرا وقت نہیں گزر رہا، آپ یقین کریں اللہ جانتا ہے، ہم تو رمضان کو زنجیریں ڈالتے ہیں، یہ کام بھی رہ جاتا ہے رمضان گزر جاتا ہے، یہ بھی رہ جاتا ہے رمضان گزر جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہو پاتا رمضان، پتہ نہیں کس وقت روزے آتے ہیں، کب نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا وقت نہیں گزرتا تو میں ٹی وی دیکھتا ہوں۔ قرآن سارا پڑھ لیا ہے، حدیثوں کا مطالعہ ہو گیا، اپنی آخرت کے لیے نفل سارے پڑھ لیے، تسبیحات ساری ہو گئی، جو اب ٹائم نہیں گزرتا تھا تو ٹی وی پہ جا بیٹھے، کدھر چلے گئے ہم؟ علامہ اسماعیل حقی نے حدیث لکھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تفسیر روح البیان میں موجود ہے، کہتی ہے ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرما کے بستر سے اٹھے نکل گئے۔ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے، وقت تیرا ہے، پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ آج حضور نے پوچھا ہی نہیں، بستر سے اٹھے چلے گئے، کہتی میں اٹھی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، محبوب نظر نہ آئے، حضور کی تامد استعمال شدہ پڑی تھی، وہ تامد میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے۔ کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبوی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب، نبی پاک سجدے میں تھے، کہتی ہے میں گئی، تھوڑی دیر کھڑی ہوئی، حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ۔ فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی۔ تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا، میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی، جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی، واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے، میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی ہوں۔ حضور عجیب بات ہے، میں گئی ہوں، آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں عائشہ۔ کا عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ۔ فرمایا زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی۔ کا ابو بکر کون؟ اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے، آپ آئے تو کپڑے خشک ہیں، سمجھ نہیں آئی۔ تو لفظ سنو حدیث کے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ
لی مع اللہ وقت، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے، آج میرا گھومنے کا وقت ہے، آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے، آج میرا سیاحت کا وقت ہے، آج میرا پکنک کا وقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا لی مع اللہ وقت، عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے. جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں، دوسرا میرا رب ہوتا ہے، تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا. امت کو درس دیا ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر اس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے، اس میں تو دعائیں مانگے، اس میں تو عرض و نیاز کرے، اس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا مولانا نقی علی خان صاحب سے کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا، 500 سال ہی حکومت کر گیا، اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان. تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلے پہ بیٹھتا تھا، کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے، رب تو ہی ہے، گناہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر. روز معافیاں مانگتا تھا تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے، چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے. اللہ نے مہلت دی. اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلے پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے، عذاب نہ آئے. اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے، سزا نہ دے. لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں. اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں. ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر، مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر. یہ تجھے کیا دے سکتے؟ تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں، روز مانگنے آ جاتا ہے. دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا، پر میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا، اللہ والوں کو سنا، اللہ کے نبی کو سنا. اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا. اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا. دھوکے کا مزاج نہ بنا، کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کاٹ سکتی. اللہ کو دکھڑے سنا. حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور چلے یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں. تو کہا عائشہ تم نے اوڑا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی طامت. فرمایا بارش کوئی نہیں تھی، جب تو نے میری طامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی. تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے، تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی؟ جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی؟ جہاں جہاں حضور رکے، جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے، وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟ تو عزیزو یاد رکھو رمضان میں ایک ڈیوٹی آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبادت کو وقت دے، ٹائم نکالیں. جو اتنے سے بھی فارغ ہے نا وہ 19ویں روزے تک کل فارغ ہو کے 20 کو اعتکاف بیٹھے. زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف تو ویسے بڑا ضروری ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ضروری ہے ایک بندہ اعتکاف کر لے زندگی میں ایک دفعہ، ہر سال کرے تو سنت ادا ہوگی. ویسے سنت مؤکدہ الکفایہ ہے، بستی میں اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو سارے گناہگار ہوں. ہم انشاءاللہ اس مسجد میں اس سال اجتماعی اعتکاف کریں گے. میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ لوگ اعتکاف تو بیٹھتے ہیں لیکن نہ بیچاروں کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، نہ نماز وضو غسل کے مسائل آتے ہیں، نہ انہیں پتا ہے کہ رات عبادت کیسے کرنی ہے. تو میں نے یہ ارادہ کیا اس سال میں نے معافی لیا ہاتھ باندھ کے. میں نے کہا یار سارا سال میں پورے ملک میں گھومتا ہوں، اس سال رمضان میں میرا ارادہ ہے میں صرف اپنے شہر میں رہوں، میں کہیں نہ جاؤں، تاکہ جو جہاں سے بھی چل کے آئے اسے فون نہ کرنا پڑے، میں اسے مل جاؤں ویسے ہی. تو میں انشاءاللہ تعالی یہی رہوں گا اور رمضان کی 10 راتیں میں اپنے اعتکاف والوں کے ساتھ گزاروں گا انشاءاللہ تعالی. یہاں آپ لوگ آئیں، جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لائیں، وہ یہاں آ کے اعتکاف کریں. لنگر شریف بھی ہم دیں گے جو ہماری توفیق ہوگی، اور انشاءاللہ دونوں وقت دیں گے اپنی توفیق کے مطابق. اور یہ کوئی صدقہ زکوٰۃ خیرات سے نہیں ہوگا، یہ آپ ہمارے مہمان ہوں گے تو یہ مہمان نوازی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو یہ اپیل آخر میں اعلان کرنا تھا، پر چلو بات آ گئی تو میں نے شروع میں کر دیا. یہاں ہم مقدور بھر کوشش کریں گے آپ کے لیے اجتماعی اعتکاف کا بندوبست. ہمارے جو دیگر طلباء علماء ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے، وضو غسل نماز کی چیزیں سکھائیں گے، آپ کو قرآن مجید پڑھنا پڑھانا سکھائیں گے. 10 دنوں میں جو ممکن ہو سکے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے.
تو اعتکاف میں وقت ہے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے رمضان شریف میں کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہم نے قرآن مجید پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیا. قرآن پاک کھلتا ہی نہیں, توجہ ہی نہیں, مزاج ہی نہیں. سارا دن بیت جاتا ہے, قرآن مجید نہیں کھلتا, قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا. ایک شخص مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا, تو وہ ایک دفعہ آئے گزر گئے, میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا, پھر آئے تو گزر گئے قرآن شریف, تیسری دفعہ پھر آئے تو کہنے لگے آپ نے کتنا کو پڑھنا ہے. میں نے ان سے کہا کہ مہربانی کرو مجھے دعا دو کہ اللہ مجھے پڑھتا ہی رکھے. آپ نے یہ کیا لفظ ادا کر لیے کہ کتنا کو پڑھنا ہے؟ خدا کے بندو یہاں کام کیا ہے؟ اگر تلاوت بھی نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے وہاں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ ہم تو مسیتڑ ہیں, ہمارا تو مزاج ہے مسجدوں میں رہنے کا, چونکہ عام لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا تو وہاں بھی بازاروں کو ٹائم زیادہ دیتے, خریداری میں وقت زیادہ لگاتے. اگر ہماری طبیعت مسجد میں بیٹھنے کی ہو, قرآن پاک پڑھنے کی ہو تو بڑا ذوق بن جائے. قرآن مجید امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم رمضان شریف کے اندر 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. کتنے؟ 60 اور 1 61. ایک قرآن شریف دن میں پڑھتے, ایک رات کو پڑھتے. پورے دن میں قرآن مجید ختم کرتے, ایک رات کو. اور آپ فرماتے 61واں قرآن مجید وہ تھا جو میں تراویحوں میں سنا کرتا تھا. 61 قرآن پاک آپ ہر رمضان میں پڑھا کرتے تھے. میری آپ سے گزارش ہے ایک سپارہ مسجد میں پڑھے رمضان میں, ایک سپارہ گھر میں پڑھے. مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا, اور گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے تو بچے بھی آ کے پاس بیٹھ جائیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے. یہ کبھی تجربہ کرنا, یہ بخشش کا ذریعہ ہے. جب آپ بچوں کی ماں سویرے سویرے بڑا اچھا دوپٹہ لے کے اور مصلی بچھا کے اور قرآن مجید کی ریل رکھ کے اور پھر اس کو خوشبو لگا کے جب کھولتی ہے نا, تو اس کی جو 2-2.5 سال کی بچی ہوتی ہے وہ بھی کہیں سے دوپٹہ ڈھونڈنے لگ جاتی, وہ بھی دوپٹہ لے کے آتی ہے اور دائیں بیٹھتی ہے. اس کا جو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے نا, اگر ابا بیٹھا ہے وہ 4 سال کا بچہ بھی کہیں سے ٹوپی ڈھونڈ کے لاتا ہے, اسے پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ بھی آ کے نا سپارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بچے تھوڑا تھوڑا ہلنے لگتے ہیں. قسم اللہ کی عزت کی, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بیٹیوں کے بیچ ماں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے اور جب بیٹوں کے بیچ باپ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو مجھے لگتا ہے خدا کے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے دیکھتے, کھول کھول کے دروازے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا رنگ ہے کہ چھوٹا سا بچہ توتلی زبان. مجھے وہ حدیث پڑھ لینے دو جو امام جلال الدین سیوطی نے روایت لکھی ہے. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا, چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا. حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں, چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا, اب یہی کرم ہو رہا ہے. اللہ اب اس نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے نہیں, قبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے, اتنا کرم کیسے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا, پاپی تھا, سزا کا حقدار تھا, پر جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی, اس کے انتقال کے 2-4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا, پھر اس بیوی نے بچہ پالا, آج 4.5 سال کا بچہ مکتب گیا ہے, استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے, اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مجھے حیا آئی ہے کہ اس بیچارے کو بھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے, زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں. بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے, میں نے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے. مہربانی کرو, ایک سپارہ گھر میں, ایک سپارہ مسجد میں, یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے. مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا, گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے. اور تیسرا سپارہ وہ ہے جو آپ نے تراویح میں سننا ہے. تو کتنے سپارے ہو گئے ایک دن میں؟ 3. تو رمضان میں کل کتنے ہو گئے؟ 3 قرآن پاک. کتنے قرآن پاک جی؟ 3 قرآن مجید, ایک سپارہ دن میں, ایک رات میں. تو آپ کا 10 دن کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ذہن بنائے, یہ ذوق پیدا کرے, اور قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے, اور رمضان شریف میں 70 گنا بڑھ جاتی ہے. تو اب ذرا ضرب دے لو بات کہاں جائے گی. تو رمضان المبارک میں قرآن پاک سے میں نے کہا کوئی اخبار نہ دیکھو, کچھ نہ دیکھو, سارا دن بس قرآن پاک دیکھو, سارا دن قرآن مجید پڑھے, قرآن پاک سے دل لگائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا, میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تجھ سے سنوں.
حضور کو زیادہ آتا تھا نا، تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے، لیکن پھر بھی سامنے والے، میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلباء سے، میں کہتا ہوں آپ قاری اور حافظ تو ہو گئے ہو، پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو، کہا کرو سناؤ یار دو آیتیں، دل کر رہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے ابی ادھر آ، میں تجھے قرآن پاک سناؤں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں۔ حضرت ابی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، رب کریم نے میرا نام لیا ہے؟ میں کہا وہ کہا؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے۔ رونے لگے، کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں، سنائیے میں سنتا ہوں۔ تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے، سنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ قرآن مجید کو سنیں۔ اور پھر یار دکھ کی بات ہے نا کہ پاسپورٹ کے دفتر تو میں 2.5 گھنٹے کھڑا رہوں، شناختی کارڈ کے لیے میں 1.25 گھنٹہ کھڑا رہوں، اور میں پہلی دفعہ سعودی عرب جاؤں تو امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے بھی مجھے لائن میں لگنا پڑے تو میں لگا رہوں، دنیا داری کے لیے تو میں اتنا کھڑا رہوں، اور تراویح کے لیے مجھے 1 گھنٹہ نہ کھڑا ہوا جائے اور میں بہانے کرتا پھروں، تو پھر یاد رکھو حضرت سیدہ اسماء کا کرتی تھی، نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا۔ جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمارے پاس ہمتیں موجود ہیں، اور تراویح کا وقت آیا تو بہانے ڈھونڈنے لگ گیا، تراویح کا وقت آیا تو وہ جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پسینہ بڑا آتا ہے، تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہیں۔ صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے، بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا، کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا، تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے، اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی، اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی۔ تو ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہیں گے۔ اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں، پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا۔ تو ایک تو عبادت کو ٹائم دے، دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھے، مسجدوں میں ٹائم دے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب رمضان میں بھی نماز کے بعد مسجد کو تالا لگتا ہے۔ اگر ہم سارے آئیں مسجدوں میں، ہم رمضان شریف کے اندر وقت دیں، جس کے پاس ٹائم ہو وہ آ کے بیٹھ جائے، قرآن مجید کھول لے، تو میرا خیال ہے کہ مسجدیں بھی ہمیں دعا دیں گی کہ دیکھو ہر وقت انہوں نے میرے اندر تلاوت کی۔ ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے، یہ مجھے کہا گیا ہے، میری اپنی طرف سے نہیں، یہ مجھے رکا دیا گیا ہے۔ کہہ دوں پکے نمازی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ جو پکے نمازی ہیں مسجدوں کے وہ میرے ساتھ وعدہ کریں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں تسی نہیں بول دے، تسا ہو جانا، پکے بول دے نہیں پے، پکے کوڑ دے نہیں پے۔ چمکانے والے یہ نجدی منافق ہے، گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ 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 ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، یہ خاک نیاز نیازوں سے الجھے، تیرا بھائی تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا بھائی تیرے غلاموں سے الجھے، ہے ممکن عجب کھانے غلانے والے، نظر آ رہا ہے کہ دریا رواں ہے، مگر
کہا ہے تعجب تو یہ ہے عقل کے یہ مارے کنارے کنارے چلے جا رہے ہیں مگر عجب کھانے غرانے والے ہیں مگر عجب کھانے غرانے والے چمک کچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے کوئی دنیا نہیں ہے تیرا ہو جو خادم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا باغ کیا جو تو کرم ہے باغ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سوتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سوتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اعلی رسول ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کا دیدار کرتے ہوئے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کی یہ تضمین سنیے آپ کیا فرماتے ہیں کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلیوں جوانی کے بتائے ماحسان اب بوڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں بے سنتا تیرے ٹکڑا پہ پلے غیر کی ٹھوکے پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑا پہ پلے غیر کی ٹھوکے پہ نہ ڈال جھڑکی آنکھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکی آنکھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ مغز پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی اوقات
پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسوا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا وہ گاجو تو کرم ہے شگے بطحا اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ فی الدارین۔ محترم قاری محمد انس مختار صاحب رسول بلاد داتا کی نگری لاہور سے تشریف لائے ہوا معزز ثناخوان رسول نبی نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت و محبت بحوالہ ناشری پیش کرنے کا شرف پا رہا تھا۔ اللہ رب العزت پڑھنے میں مزید برکتیں عطا فرمائے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی میں اللہ رب العزت مزید چاشنیاں نصیب فرمائے۔ انس مختار صاحب کے پڑھنے کے دوران سرزمین لاہور سے ہی آپ احباب کی بصارتیں زیارتوں سے مستفید ہو رہی ہیں۔ حضور سیدی سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ آپ اپنی مسند خاص پر تشریف فرما ہوئے، مسند صدارت پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ کے ہمراہ حضور سیدی اکمل شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ آپ تشریف لائے۔ آپ بھی آپ کے قدوم ناز میں تشریف رکھتے ہیں، اور حضور سیدی محسن شاہ جی تو جب سے محفل شروع ہوئی ہے تب سے الحمدللہ کرم فرمائی کر رہے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، اور حضور سیدی کے ہمراہ جتنے بھی احباب آئے میں سبھی کے ناموں سے واقف ہوں، لیکن نام پکارنا ضروری نہیں سمجھتا، مجھے حکمن کہا گیا ہے کہ نام پکارنا نہیں ہے، تو بس تمامی کو آج کی اس بزم نور میں صمیم قلب سے بارے دیگر خوش آمدید کہتا ہوں، اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی تشریف آوری سے یقیناً آج کی اس نورانی بزم کو مزید نورانیت سے پر نور کیا ہے۔ حضور کے احکامات جیسے جیسے مجھے موصول ہوئے ہیں، میں ان احکامات کے اعتبار سے اگلا ثناخوان رسول آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ جناب محترم حافظ محمد صدیق صاحب آپ تشریف لائیں گے، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ ادب کے ساتھ یہ چاہوں گا ثناخوان نشری لحان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری اور آڈینس کی تمامی جتنے بھی سننے والے ہیں ان کی خواہش ہے کہ حضور کے لبھائے متبرکہ سے ہم جتنا کچھ زیادہ سن سکیں، بس یہی آرزو اور یہی امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ثناخوان نشری لحان کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ بس دو تین منٹ کی حاضری جو ہے وہ مقصود ہے۔ جناب محترم حافظ محمد صدیق صاحب آپ تشریف لائیں گے۔ یہ ایک منٹ والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب ہاتھ کٹ لے مصر دیا بیبیاں نے تے جدوں حسن یوسف نمودار ہویا چھریاں چلیاں ککھ نہ پتہ چلیا ایسا کیف تے ایسا خمار ہویا تے کچھ پتہ جے وچ میدان کربل تے کس دے حسن دا گرم بازار ہویا وہ جتھے پاک تجلیہ جتھے موسیٰ نہ تور تے ویکھ سکے ایتھے سامنے این دیدار ہویا گل ساری سرکار دیئے گل تے ساری سرکار دیئے نبیاں دے مختار دیئے امت دے غم خار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے کرب و بلا دا جبر تے ویکھو پاک حسین دا صبر تے ویکھو کرب و بلا دا جبر تے ویکھو پاک حسین دا صبر تے ویکھو مولا علی دی تلوار دیئے مولا علی دی تلوار دیئے
گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے سونے رب نے کول بلایا جائر شانتے ڈیرا لایا سونے رب نے کول بلایا جائر شانتے ڈیرا لایا نہیں ریس تیری رفتار دیے نہیں ریس تیری رفتار دیے گل ساری سرکار دیے ساڑھے پلے جے ویکھاں تیری امت والے کچھ نہیں ہو سونیاں اے دے پلے جے ویکھاں تیری امت والے کچھ نہیں ہو سونیاں اے دے پلے پر گل تیری مینوں مار دیے پئی گل تیری مینوں مار دیے گل ساری پنج تن پاک دی سبحان اللہ صدیق صاحب سلامت رہیے ماشاءاللہ بارہا آپ کو سننے کا شرف پایا میں نے اور آج سب سے بڑھ کے پایا بہت خوب پڑھا اللہ پڑھنے میں مزید برکتیں عطا فرمائے مزید حلاوتیں عطا فرمائے حضور سیدی یہ جی دو مصرے بالخصوص آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ محراب رخ یار کو کیا واسطہ سر سے محراب رخ یار کو کیا واسطہ سر سے اس بزم میں سجدے کیے جاتے ہیں نظر سے اس بزم میں سجدے کیے جاتے ہیں نظر سے ہے پیر پرستی کا مزہ شوق جگر سے ہے پیر پرستی کا مزہ شوق جگر سے مرشد کو کوئی دیکھو تو خسرو کی نظر سے مرشد کو کوئی دیکھے تو خسرو کی نظر سے مرشد کو کوئی دیکھے تو خسرو کی نظر سے جناب حافظ اللہ رکھا صاحب مختصر خطاب فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا بفراست المومن هو ينظر بنور اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر پرستی کا ایک معنی جو ہے نا یہ ماننا بھی ہوتا ہے جس طرح سرپرستی رات ایک علامہ صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ شاید اللہ کو چھوڑ کر پیروں کی پرستی شروع کر دی حافظ صاحب یہ اکثر ہو جاتا ہے پیر پرستی جو ہوتی ہے نا یعنی کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیروں کے ماننے والے پیروں کا کو ماننے والے پیروں کا ادب و احترام کرنے والے تو جو پیروں نے فرمایا کمال ہی کر دی رات ہاں جی پیروں کے ساتھ علامہ صاحب کو بولنے کی جائے نہ رہی رات پیروں نے فرمایا کہ پیروں کے ساتھ ہم پرستی یعنی پوجا کرنے والے پیروں کے ساتھ اور پیروں نے پھر وضاحت کر کے وہ آیہ کریمہ بھی پڑھی یعقوب علیہ السلام کی ان کو پوچھا گیا نا کہ انہوں نے پوچھا اپنے بیٹوں کو کہ کس کی عبادت کرو گے کس کی پرستش کرو گے انہوں نے کہا جی ہم آپ کے باپ دادا کی آپ کے الہ کی آپ کے باپ دادا کی ان پھر نام لے لیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق یعنی کہ جن کی آپ پرستش کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں ہم ان کی یعنی کہ ہم ان کی پرستش کرتے ہیں جو ہمارے پیروں کے یعنی کہ خدا ہیں تو عزیزان گرامی قدر بعد وقت ہوتا ہے یعنی کہ وہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں یہ دل ہے نا دل اس کے یعنی کہ قرآن مجید میں 10 لفظ ہیں عربی کے ولی کے علامہ صاحب مفتی صاحب بیٹھے ولی کے 10 معنی ہیں سمجھانے کے لیے لوگ علیحدہ جگہ باقی تو باتیں ہی ہیں میں ایک بات عرض کروں یہ وہ شخصیت بیٹھے ہیں کہ جن کے باپ دادا ایسی مسند پہ فائز تھے خدا کی قسم باقی تو حکومتیں ہیں نا یہ ظاہری ان کی جو حکومت ہے نا یہ دلوں کے اوپر ہے
अल्लाह वालों की हुकूमत दिलों के ऊपर है। ये दिलों के जासूस दिलों के भेद को जानते हैं। तो हुजूर क़िबला आलम पीर सैयद चिराग अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके दादा जान, खुदा की कसम बड़े बड़े मुफ्ती मुहद्दिस आपकी बारगाह में आके फैज लेके गए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बड़े मसाइल अटके हुए थे तफसीर के, वैसे घरेलू, जब आपकी बारगाह में आए ऐसा फैज अता फरमाया। ये सखी होते हैं ना, सैयद सखी होते हैं, सारे मसले उसी वक्त हल कर दिए। हुजूर क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह पीर सैयद चिराग अली शाह साहब रहमतुल्लाह हज से आए ना, हज से, तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस पाकिस्तान, बड़े बड़े उलमा उनके शागिर्द हैं। तो उर्स था, आपसे भी टाइम लिया, ताजे ताजे मदीना शरीफ से आप आए थे हुजूर क़िबला आलम। तो आप गए ना, मौलाना शाह सवार साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना गुलाम नबी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये साथ थे बड़े बड़े उलमा मुहद्दिस बरेली शरीफ के फारिग। तो पीछे ही बैठ गए हुजूर क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह, पीछे ही बैठ गए, यानी सबसे पीछे। आप फरमाने लगे मियाँ मुझे पेशाब बार बार आता है तो मुझे इधर ही बैठने दे। जब आप हुजूर क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह उस मजमे में, उस महफिल में गए, तो मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए, तो कहने लगे भाई मुझे यूं महसूस हो रहा है जिस तरह इस मजलिस में, इस महफिल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी हो गई। तो जो मौलाना शाह सवार साहब थे ना, पीर शाह सवार साहब, मौलाना गुलाम नबी साहब, वो यकदम कहने लगे जनाब हमारे हुजूर क़िबला आलम तशरीफ लाए हैं, हमारे हुजूर के। वो स्टेज से ऐसे छलांग लगाई, नीचे दौड़ते हुए कहाँ है हुजूर क़िबला आलम, कहाँ है, जाके पीछे से जाके आपको उठाया, उठा के स्टेज के ऊपर लेके आए। यानी कि ये अल्लाह वालों का तसर्रुफ होता है, तसर्रुफ, महफिल के रंग को बदल देना। जब अपने मालिक के तसव्वुर में वो यानी कि तसर्रुफ फरमाते हैं, तो फिर महफिल की जलवागरी जो है ना, जिनकी महफिल होती है वो जलवागरी, फिर महफिल की कैफियत से जो है वो पता चलता है कि वाकई जिनका जिक्र है वो वाकई जलवा फरमा रहे हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसी शख्सियात के साथ ताज़िंदगी वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। हाफिज़ साहब, मैं तो आपके मुकद्दरों पे नाज करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सैयदी सईदुल हसन शाह साहब जैसी हस्ती की आपको ज़िंदगी भर से रफ़ाक़त नसीब की है। अल्लाह सब की अता फरमाए। जनाब भाई मोहम्मद मंसूर साहब तशरीफ़ लाएंगे और आज की इस बज़्म नूर में हदिया क़ीदत मोहब्बत बहवाला नाशरी पेश करने का शरफ़ पाएंगे। भाई मोहम्मद मंसूर साहब तशरीफ़ नहीं रखते, मोहम्मद वक़ास अंजुम साहब सरज़मीन गोजरा से आप तशरीफ़ लाएंगे और हुजूर की बारगाह नाज में हदिया क़ीदत मोहब्बत बहवाला नाशरी पेश करने का शरफ़ पाएंगे। जनाब मोहतरम मोहम्मद वक़ास अंजुम साहब जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सरकार की मोहब्बत से और इनकी मेहरबानी से हाज़री पेश करने लगा हूँ। बड़ी मोहब्बत फरमाते ने ते अल्लाह दा साया साढ़े सिरां ते क़यामत क़याम रे। आप तमाम ही हबाब एक मरतबा हजूर की बारगाह में दुरूद पढ़िएगा, कोई ज़ुबान खामोश ना रहे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो कलाम आप सुनते हैं वो पेश करता हूँ।
میرے دل کو بچا لیتے ہیں ٹوٹنے سے وہ میرے دل کو بچا لیتے ہیں یہ نوازش ہے جو میں پھر میں بلا لیتے ہیں یہ نوازش ہے جو میں پھر میں بلا لیتے ہیں ٹوٹنے سے ارے ان کی کیا بات ہے کیا شان ہے سبحان اللہ ان کی کیا بات ہے کیا شان ہے سبحان اللہ جڑے ہوئے گلشن پہ کھلا دیتے ہیں وہ تو جڑے ہوئے گلشن پہ کھلا دیتے ہیں ٹوٹنے سے اور حاصل کلام شعر کربلا 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 والے شہیدوں کے جو روئے سرکار ہر ایک غم سے بچا لیتے ہیں ان کو سرکار کربلا کا شاہ حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین حسین تیری حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہیں حسین تیرے خیال ورگا آیا کسے نو خیال کوئی نہیں کربلا والے شہیدوں کے جو روئے غم میں ان کو سرکار ہر ایک غم سے بچا لیتے ہیں ٹوٹنے سے وہ میرے جناب محترم بھائی محمد منصور صاحب تشریف لا چکے ہیں ابھی حضور کے حضور حاضری پیش کرنے کا شرف پائیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लगियां तोड़ने बई जादा लजपाले नबीए, लगियां तोड़ने बई जादा लजपाले नबीए, मंदियां नूं गल नाल लई जादा लजपाले नबीए। प्यार नबी दिया उचिया निशाना, गुंगियां नूं वे देवन जुबाना। सोण नबी दिया उचिया निशाना, गुंगियां नूं वे देवन जुबाना। पत्थरां नूं कलमा पढ़ाई जांदा लजपाल नबीए, मंदियां नूं गल नाल लई जांदा लजपाल। सुभान अल्लाह। मुद्दत से तिश्ना लब को काफी है एक बूंद। जी 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 जी। आमिना बीबी दे घर जाया, दाई हलीमा जोली पाया। आमिना बीबी दे घर जाया, दाई हलीमा जोली पाया। झोली हलीमा दिवसई जांदा लजपाल नबीए, मंदियां नूं गल नाल लई जांदा लजपाल नबी।